کس سے آ رہے ہیں؟ اصحاب الغی اور اصحاب الرشد. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. خیال کرنا مولانا، اصحاب الرشد اور اصحاب الغی کی مثالیں آ رہی ہیں. نمبر 1، کیا نہیں تو نے غور کیا اس بندے کی طرف الذی سے مراد صاحب الغی، گمراہ بندہ، گمراہی والا آدمی. نمرود کی طرف تو نے غور نہیں کیا. حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جھگڑا کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، اس کے رب ہونے کے متعلق. کیوں؟ ان آتاہ اللہ، بے ان آتاہ اللہ، اس وجہ سے جھگڑا کیا، وجہ مہاجہ کہ دی تھی اللہ کریم نے اس کو بادشاہی. غرور میں آ گیا، آکڑ میں آ گیا. ٹھیک، کیسے جھگڑا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. استدلال ابراہیمی نمبر 1، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے یحیی و یمیت، جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. یحیی کا معنی بے جان میں جان ڈالنا. مولانا جاندار کو چھوڑ دینا یہ زندہ کرنا نہیں ہے. 2 قیدی منگوائے تھے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی چڑھا دیا. کسی جاندار کو چھوڑ دینا یہ احیاء نہیں ہے. یحیی جان ڈالتا ہے، ویمیت اور جان نکالتا ہے. یمیت کا مطلب اپنے اختیار سے جان نکالنا. خیال کرنا، گردن کاٹنا یہ جان نکالنا نہیں ہے. جان نکالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کچھ آپ نے فرق بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آگے چلو. قال انا احیی و امیت. نمرود کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، میں جان ڈالتا ہوں اور میں جان نکالتا. تو کیسے نکالتا ہے بھائی؟ وہ ڈالتا ہے. 2 قیدی منگوائے، جس کو پھانسی چڑھانا تھا چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا پھانسی چڑھا. میں نہیں کر سکتا. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا استدلال. 2 میں انداز عرض کروں گا، دوسرے انداز کے لیے ہم نے اپنے بھائی نعمان کو بٹھایا ہے. 2 منٹ ذرا ذہن حاضر. یہ ایک انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دلیل استدلال دوم. مولانا مناظرے کے اندر ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف تو جانا ٹھیک ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے پہلی دلیل کیوں چھوڑ دی؟ اسی بات پر پکے رہتے. آپ نے سوال ہی نہیں سمجھا، جواب کیا سمجھو گے؟ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف جانا تو مناظرے میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم دوسری دلیل کی طرف کیوں گئے؟ جواب یاد رکھنا. قال ابراہیم فإن اللہ، ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانا تب جائز ہے جب مخاطب بے عقل ہو، اس کو پہلی دلیل سمجھ نہ آ رہی ہو. آگے چلو، ابھی ایک انداز ہے، دوسرا پھر سناتا ہوں، مزہ ہی آئے گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. اللہ ایک دلیل سے دوسری طرف انتقال. پر یقیناً اللہ کریم لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، لیا تو اس کو مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. علماء نے لکھا مخاطب کے فہم کے لحاظ سے دلیل کی تبدیلی جائز ہے. مخاطب کے فہم کے لحاظ سے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ صیغہ تو مجہول کا ہے، معنی معلوم نہ کرنا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس حق کا بکا رہ گیا وہ کافر بندہ، مبہوت رہ گیا وہ کافر بندہ. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ مسئلہ بھی مانا، فرمایا نہیں اللہ کریم لا يهدي القوم الظالمین. لا يهدي کا مانا کر رہا ہوں، اللہ صحیح دلیل کی توفیق ہی نہیں دیتا، صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. کس کو؟ القوم الظالمین، اس قوم کو جو ضدی ظالم ہو، جو ضدی ہو ظالم ہو، اللہ صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. دوسرا انداز سنو،
دوسرا انداز یہ ہے کہ دلیل ایک ہے. دوسرا انداز، جلدی بولو مولانا بات کو سمیٹوں، دلیل ایک ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ بھی بڑی پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں. ابھی میں دوسری بات کی طرف نہیں جاتا، پہلی پر ایک جملہ سن لو. حضرت مولانا شیر ملی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے تو مغرب سے لے آ، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج مشرق سے میں لے آتا ہوں، جس طرح یوں کہا تھا میرا رب یحیی و یمیت، اس نے کہا نہیں انا احیی و امیت. جس طرح اس نے یہ بات کہی تھی، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں لے آتا ہوں، تو اللہ کو کہہ مغرب سے لے آ، پھر نہیں کہہ سکتا تھا. مولانا بولو جلدی کرو، کہہ سکتا تھا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اللہ کو کہہ مغرب سے نکال. تو حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان و یقین یہ ہے حضرت ابراہیم کو سچا کرنے کے لیے اللہ سورج مغرب سے نکال دیتا. پھر اس پر اشکال یہ ہے اگر سورج مغرب سے نکل آتا تو قیامت آ جاتی. ابا حیران ہو گئے. اگر مغرب سے نکل آتا پھر تو فرماتے ہیں قیامت نہ آتی، کیونکہ یہ خرق للعادت ہوتا، بطور معجزہ ہوتا. جب وقت پورا ہوگا اس وقت جو سورج مغرب سے نکلے گا تب قیامت آئے گی. اب دوسرا انداز ذرا خیال سے سنیے جو سنانا چاہتا ہوں اصل. دلیل ایک ہے حضرت ابراہیم، اب نیچے کوئی نہ دیکھے، بڑی مہربانی آپ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، زندگی دینا اور موت دینا کیا ہے؟ مانو میرے الفاظ قابل ہو رہے ہیں، ذرا لفظ سے رہ گئی بات نہیں سمجھ آ سکے گی. معدوم کو موجود کرنا یہ زندگی ہے. ایک چیز نہیں تھی، اس کو موجود کرنا زندگی ہے، اور موجود کو معدوم کرنا موت ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا معدوم کو موجود کرنے والا بھی اللہ اور موجود کو معدوم کرنے والا بھی اللہ. اس نے کہا یہ کام تو میں کر سکتا ہوں. ایک قیدی کو چھوڑے کو پھانسی لٹکا دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرا دعویٰ یہ ہے، خیال اب آیا جملہ، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ معدوم کو موجود میں کر سکتا ہوں، موجود کو معدوم بھی میں کر سکتا ہوں. تیرا دعویٰ یہ ہے یہ سورج سامنے موجود کھڑا ہے اور معدوم کو موجود کرنا مشکل ہے، موجود کو معدوم کرنا مشکل ہے. یہ باتیں دونوں مشکل ہیں. یہ سامنے سورج موجود کھڑا ہے، ذرا اس میں تبدیلی کر دکھا، ذرا اس میں معدوم کو موجود کرنا مشکل، موجود کو معدوم کرنا مشکل. یہ سورج موجود کھڑا ہے، ذرا تبدیلی کر دکھا. یہ فرمایا تو بہت الذی کفر. بات سمجھ آ گئی؟ بات ایک ہے، بات الگ الگ نہیں ہے. یہ انداز سنانا تھا. ٹھیک ہے جی، آپ اجازت ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ موجود کھڑا ہے، ذرا اس میں تبدیلی کر دکھا. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کریم صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو. ایک اور انداز چھوٹا سا پیچھے جو عرض کیا نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کریم مومنوں کا کار ساز ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ان کو لے جاتا رہتا ہے. اور کافر لوگ ان کے خیال کے مطابق ان کے کار ساز ہوتے ہیں، ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں. اب ذرا ذہن حاضر، اس کا چھوٹا سا اور راز. اگر صاحب ایمان بندے کے دل میں ذرا سا کھٹکا پیدا ہو، صاحب ایمان کے دل میں ذرا سا کھٹکا پیدا ہو تو اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم اور مہربانی سے کوئی ایسا نمونہ دکھا کر اس کے دل کے کھٹکے کو دور کر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، معبودان باطلہ، ان کے دل میں شبہات ڈال 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 کر ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتے ہیں صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی باقی نہیں رہتی. دیکھنا
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. سبحان اللہ. ایک اور جملہ اولیاء الطاغوت، جملے پر غور کیا دوستوں نے. اولیاء الطاغوت یہ معبودان باطلہ شیاطین جن کے دوست بن جائیں. پھر اولیاء الطاغوت دلیل سن کر ان کی ضد بڑھتی ہے، اور اولیاء اللہ دلیل سن کر ان کا یقین بڑھتا ہے. آگے چلو. او کالذی مر علی قریہ کاف زیدہ، یا وہ بندہ جو گزرا ایک بستی پر وہی خاویۃ علی عروشها. دیکھو ان کا ولی اللہ تھا، ذرا سا کھٹکا پیدا ہوا اللہ نے دستگیری کی. یا وہ بندہ جو گزرا بستی پر حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سارے فرماتے مراد عزیر علیہ السلام ہے. کون مراد ہے؟ عزیر. حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، بہت ساری مخلوق. علامہ آلوسی نے لکھا ہے بے شمار. ان کا قول ہے مراد عزیر علیہ السلام ہے، بستی بیت المقدس ہے. میں ایک چھوٹی سی اور پیاری سی بات کروں گا، ذرا یہ بات آگے چلا لوں. یا وہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام جو گزرے بستی بیت المقدس پر وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. کیا مطلب؟ دیواریں بوسیدہ ہوئی، دیواریں بوسیدہ ہوئی، چھت نیچے آ پڑی، دیواریں اوپر گر پڑی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. انا بمانا کیفا. حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد. دوسرا معنی کس کیفیت کے ساتھ آباد کرے گا اللہ اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد. کرے گا، لیکن طریقہ کیا ہوگا طریقے کا مجھے پتہ نہیں ہے. کیفا، کیفیت کیا ہوگی. اب یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ پتھر لگے ہوئے ہیں خوبصورت، اب یہ بنی ہوئی تو ہے، اب مجھے طریقے کا تو پتہ نہیں. پہلے کیا چیز لگائی، پھر کیا چیز لگائی، کیسے کیسے اس کو بنایا، کیسے کیسے دیواروں کو اٹھایا. یہ تو تب کیفیت کا پتہ چلے کہ آنکھوں سے دیکھوں. اللہ نے زندہ تو کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا پتہ نہیں. قال فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. شاہ صاحب نے مانا کیا پرانی اردو، مار رکھا اس کو اللہ پاک نے 100 سال. مار رکھا، پرانی اردو، مار رکھا اس کو اللہ پاک نے 100 سال. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، ہمارے بڑے حضرت، ہمارے اکابرین کے استادوں کے استاد حضرت شیخ الہند نے مانا کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. بس مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال. مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال. ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا. کون؟ اللہ نے فرمایا کم لبثت، کتنی دیر آپ ٹھہرے ہیں اس حالت میں، کتنی دیر گزر گئی آپ کو. قال، حضرت عرض کرتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا رہا ایک دن، نہیں او بمانا بل، نہیں بلکہ بعض یوم، دن کا کچھ حصہ. اللہ چند گھنٹے گزرے ہیں، پورا دن بھی نہیں بنتا. اللہ نے مفسرین کرام فرماتے ہیں جب وفات دی تھی 9-10 بجے کا وقت تھا، زندہ کر کے اٹھایا تو عصر کا وقت ہو رہا ہے. اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا. کان، اللہ نے فرمایا بل نہیں بل اسرابیہ لبثت مئۃ عام، آپ کو ٹھہرے رہے اس حالت کے اندر 100 سال. 100 سال آپ کو گزر گیا ہے. ٹھیک. اب خیال مولانا آ گئے جی. لوگ کہتے ہیں جی یہ پیغمبر نہیں تھے. ٹھیک. ہم نے کہا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر نہیں تھے جی.
ہم نے کہا صحابہ کرام فرماتے حضرت علی ابن عباس وغیرہ وغیرہ. نہیں جی. اچھا. ہم نے کہا نہیں مانتے، ہم قرآن سے منوائیں گے. کیسے منواؤ گے؟ ہم نے کہا کالا کم لبستا. دیکھنا حضرت آیا جملہ کم لبستا. اللہ جس سے بات کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. کیا کہا؟ انہوں نے اشکال کر دیا. مولانا آگے تو سنو. اشکال کر دیا. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا ذوالقرنین. اللہ نے تو ذوالقرنین سے بھی بات کی، وہ بھی نبی ہے، اس کی تو نبوت میں اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بادشاہ تھا نبی نہیں تھا. اللہ نے بات ہونا. آگے ذرا کہہ سنو حوصلہ. کالا کم لبستا، جس سے اللہ بات کرے ڈائریکٹ اور وہ اللہ سے بات کرے یہ نبی ہوتا ہے. جملہ کٹھا یاد رکھنا. جس سے اللہ بات کرے اور وہ اللہ سے بات کرے یہ نبی ہوتا ہے. عزیر علیہ السلام نہ صحیح کوئی اور صحیح تھے، پیغمبر تھے. آگے چلو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. اگر اماتہ اللہ موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ پیغمبر پر کیوں بولتا؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. چار نشانیاں آ رہی ہیں، دو ذاتی ہیں دو خارجی ہیں. چار نشانیاں آنے والی ہیں جی، دو ذاتی دو خارجی. ذاتی نشانی ایک 100 سال مردہ رکھ کر زندہ کرنا. نمبر 2 جسم کا محفوظ رہنا. یہ ہے ذاتی نشانیاں. خارجی نشانیاں نمبر 1 کھانے اور پانی میں فرق نہیں آیا. نمبر 2 گدھے کو زندہ کر کے دکھایا. یہ خارجی نشانیاں ہیں. میرے پیغمبر دیکھ تو صحیح اپنے کھانے کی طرف، اپنی پانی پینے کی چیز. او ہو میری روٹی بھی چیز، پانی بھی وہ کدھر گئے جی؟ او جس وقت کھولتے ہیں شاپر کو کھولا، شاپر کہوں نا آج کی بولی، تھیلی اپنی وہ چیز کھولا. اللہ نے فرمایا لم یتسنہ. سبحان اللہ. کھانے کو دیکھ، اپنے پانی کو دیکھ، لم یتسنہ نہیں بدبودار ہوئے. مولانا خیال 100 سال گزر چکا ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہے، روٹی گرم پڑی ہے. اب وانظر الی حمارک. دوسرا قدرت کا نمونہ. دیکھ تو صحیح میرے پیغمبر اپنے گدے میں، وہ سواری بھی تھی میری گدے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ أَحْيَيْنَاكَ. کیا معذوف ہے؟ أَحْيَيْنَاكَ. ہم نے آپ کو زندہ کیا ہے. کیوں؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. تاکہ ہم بنائیں آپ کو قدرت کی دلیل، قدرت کی نشانی تمام لوگوں کے لیے. آپ کو بنائیں یعنی اس واقعے کو بنائیں قدرت کی نشانی تمام لوگوں کے لیے. اور وانظر الی العظام کیف ننشزها. دیکھ میرے پیغمبر ہڈیوں کی طرف، گدے کی ہڈیاں. عظام الحمار. وانظر الی عظام الحمار. گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. کیف ننشزها. کیسے ہم ان کو جوڑ رہے ہیں. ثم نکسوها لحما. پھر چڑھا رہے ہیں ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت. جوڑ ملتے گئے، ہڈیاں بنتی گئیں، جسم کٹا ہوتا گیا، گوشت چڑھ گیا، چمڑا چڑھ گیا، روح ڈال دی. گدھے نے بولنا شروع کر دیا. پتہ نہیں یہاں کے گدھے کیسے بولتے ہیں. ایک ہی بولی، گدھوں کی بولی ایک ہے. ٹھیک. فلما تبین لہ. ابھی میں نے مسائل سنانے ہیں، یہ تو ترجمہ تھا، حوصلہ کرو. فلما تبین لہ. جب بات واضح ہو گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، مشاہدہ کیا، بات واضح ہو گئی. قال اعلم. حضرت عزیر علیہ السلام بے اختیار جوش میں آ کر کہنے لگے عالم ہو. پتہ تو مجھے پہلے بھی تھا. عالم ہو، اب اور زیادہ یقین ہو گیا ہے آنکھوں سے دیکھ کر. کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. عالم کا جملہ بالکیف یقین ہو گیا ہے مجھے. بالکیف
کیفیت دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ یقین تو پہلے بھی تھا، اب بالکیف یقین ہے، کیفیت دیکھ لی ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا خیال جملے پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء کے آگے چلو جی، آپ بولے ہی نہیں، آپ آگے کیا سنائیں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بس لوگ دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میاں والی کا میرا ماحول ہوتا میں سبق بند کر دیتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، جو میرا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے، آگے کیا سنائیں گے دوسروں کو؟ یہ لحاظ لفظ ہے قدیر، کیا مطلب؟ قدیر میں اشارہ ہو گیا، یہ حضرت حسین کا زندہ ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ قدرت ہے، قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ قدیر میں اشارہ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے۔ ایک ہے کہ قدرت کے اندر قدیر میں اشارہ ہو گیا، یوں نہیں ہے کہ سارے انبیاء وفات کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، یہ جسم دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ قانون نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ جیسے عالم ان اللہ علی کل شیء، اور جملہ جی فانظر الی طعامک وشرابک، روٹی خراب ہونے والی چیز ہے، پانی بھی خراب ہونے والی چیز ہے۔ ایک دن دو دن گزرے، مٹی جا پڑی وغیرہ وغیرہ، روٹی خراب ہو گئی، پانی خراب ہو گیا، اور گدا تو کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا، چرتا رہتا پھرتا چلتا کھا کے۔ اللہ کی شان، خراب ہونے والی جملہ قابل ہو رہا ہے، خراب ہونے والی روٹی اور پانی کو بچا کے رکھا، بچنے والے گدھے کو اللہ نے مار دیا۔ بالکل الٹ بات، مسئلہ سمجھایا، خراب ہونے والے کو بچانے والا بھی اللہ، بچنے والے کو مارنے والا بھی اللہ۔ دوسرا مسئلہ فانظر الی طعامک وشرابک، یہ جی یہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، چیز آگے رکھی ہوئی ہے، اللہ سے دم کریں، یہ کیا ہے جی؟ اچھا یہ تربوز آگے پڑا ہے، اس پر ہم ارواح دے رہے ہیں، مردہ یہ تربوز کھائے گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ مولانا سنو خیال، مردے کھاتے پیتے نہیں ہیں، مردے اگر وفات کے بعد، قید میری سن لو، وفات کے بعد یہ جسم کھاتا پیتا نہیں ہے، اور اس کا معاملہ ہے یہ روحانی ہے، جیسے میں نے شہداء کی عید میں بیان کیا تھا، حدیث پاک سنائی تھی۔ یہ جسم موت کے بعد نہیں کھاتا پیتا، اگر یہ جسم موت کے بعد کھاتا پیتا ہوتا، پانی کبھی باقی نہ رہتا، روٹی کبھی باقی نہ رہتی۔ ملا کھاتا ہے، کون؟ مردہ نہیں کھاتا بھائی، کون کھاتا ہے؟ ملا کھاتا ہے، ٹھیک۔ اور مسئلہ سبحان اللہ، قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ، کھولو جی پہلا پارہ۔ وَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آیت نمبر 52 ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ آیت نمبر 56 ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ توفیق دے تو یہ انداز سنانا جو اب سنا رہا ہوں۔ ثم بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، موسیٰ علیہ السلام جو 70 بندے لے کر گئے تھے، کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، بجلی چمکی کڑاکا سارے مر گئے، اللہ کریم نے اٹھایا، اللہ فرماتے ہم نے تم کو زندہ کر کے تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھو 70 بندے زندہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں ہے۔ آ جاؤ جی، یہ جو ابھی حوالہ پڑا ہے صبح تھوڑی دیر پہلے،
الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو گھروں سے نکلے تھے 70,000 بندہ نکل گیا پہاڑوں کے اندر موت کے ڈر سے، اللہ نے ان کو مارا، ثم احیاہم، اللہ نے زندہ کر دیا، کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے بندے، موت ان کی بھی عارضی تھی، موت، اور یہ جو 70,000 بندہ پہاڑوں میں نکل گیا تھا، موت ان کی بھی عارضی تھی، اور موت عزیر علیہ السلام کی بھی عارضی تھی۔ کیا سمجھے؟ موت ان کی عارضی، ان کی عارضی، اور عزیر علیہ السلام کی موت بھی 100 سال کے لیے عارضی موت تھی۔ وہاں سوال جواب کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے نبی کو زندہ کر کے اٹھایا، سوال جواب کا ذکر ہے۔ 15واں پارہ، وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، سورۃ الکہف، مولانا خیال، سورۃ آیت نمبر 19 میں اللہ کا کمال ہے، قابل بیان الکمال۔ ایک معنی بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، دوسرا معنی کاف برائے تشبیہ، کیا مطلب؟ جس طرح میں اللہ نے سلایا اسی طرح میں اللہ نے جگایا۔ دو معنی، بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے تاکہ آپس میں سوال جواب کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک ولی کہنے لگا امیر صاحب کتنے دیر تمہیں یہاں گزر چکی ہے، کتنا ٹھہرے ہو تم؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، او بمانا بلکہ دن کا تھوڑا سا حصہ، پورا دن بھی نہیں بنتا، اور ٹھہرے رہے، سوئے رہے 309 سال۔ اب دیکھو جی، 70 بندے اللہ نے زندہ کیے، کوئی سوال جواب نہیں۔ جو پہاڑوں میں نکل گئے 70,000 بندے، وہ زندہ کیے، کوئی سوال جواب نہیں۔ لیکن جب نبی کا قصہ ہو تو سوال جواب، کم لبثت قال لبثت یوما، اور ولیوں کا قصہ ہو اللہ اٹھائے تو سوال جواب، وہاں سوال جواب نہیں ہے۔ اور یہاں کیوں ہے؟ راہ سننا مولانا یوں سنانا، پیغمبر کو اٹھایا تو سوال جواب کا ذکر، ولیوں کو اٹھایا تو سوال جواب کا ذکر، اور ان میں سوال جواب کا ذکر نہیں ہے۔ راز قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ عبادت، پکار، نظر نیاز، سجدے نبیوں ولیوں کے کرتے ہیں، فرمایا وفات کے بعد نبی کو بھی پتہ نہیں اور سونے کے بعد ولی کو بھی پتہ نہیں، کیونکہ عبادت ان کی ہوتی ہے، عبادت نبیوں کی ہوتی ہے یا ولیوں کی ہوتی ہے، تو سوال جواب بھی ان کے قصے میں ذکر کیے۔ وفات آ جائے پیغمبر کو اپنا پتہ نہیں ہے، وفات تو وفات، ولی سو جائے ولی کو بھی اپنا پتہ، چونکہ عبادت ان کی ہوتی ہے، اس لیے انداز بھی انہی کے اندر سوال و جواب۔ پتہ نہیں آپ یہ بات یاد بھی رکھیں گے کہ نہیں، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آ جاؤ جی، ایک اور جملہ، ہمارے استاد العلماء قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے سابق مدرس، میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا، حضرت مولانا شیخ الاسلام قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے تھے اور ان کو ساتھ لے گئے تھے دیوبند۔ خیر، کیسے فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا، دونوں نے مر کر نہیں دیکھا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو کہتے ہیں سنتے ہیں مر کر نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کر نہیں دیکھا۔ کیسے فرماتے تھے عزیر علیہ السلام سے فیصلہ کروا لو، یہ 100 سال موت دیکھ کر آئے ہیں، یہ 100 سال موت نہیں سمجھ آئی، یہ 100 سال موت دیکھ کرے اور کہہ رہے ہیں لبثت یوما أو بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، بتا دیا 100 سال کے عرصے کے اندر مولانا 400 موسم تبدیل ہوئے،
سردی گرمی خزاں بہار، ایک سال کے اندر رات آئی دن آئی، سارا نظام آتا رہا چلتا رہا، چڑیاں چہچہاتی رہی، پرندے بولتے رہے، کیا سے کیا زمانے میں انقلاب آئے۔ زمین کے اوپر وجود موجود ہے، نیچے بھی نہیں، اوپر موجود ہے۔ پیغمبر کو اپنے جسم کے حال کا پتہ ساری کائنات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہمارے میاں والی کے ایک بہت بڑے صوفی باصفا اور بڑے بہترین مفسر حضرت مولانا محمد امیر صاحب تھے میاں والی کے۔ ایک تو سرگودے کے تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب، یہ میاں والی کے تھے، بڑے عالم تھے، فاضل تھے، بڑے نیک آدمی، بڑا انہوں نے دین کا کام کیا پنجاب میں۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نیا نیا فارغ التحصیل ہوا تو ملتان کے اندر میں گیا، کوئی کام تھا میرا، تو میں نے سوچا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی بیمار کرسی کر لوں۔ حضرت شاہ جی کے وہ آخری ایام تھے، کچھ دنوں بعد حضرت شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت شاہ جی بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے سال بھر کے۔ میں چونکہ نئے نئے فارغ ہوا تھا تو طالب علم سا معلوم ہوتا تھا، جوانی تھی، ایسے چھوٹی سی عمر، میں بیٹھ گیا، خیر خیر پوچھی ہاں لوال، تو میں نے پوچھا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا چھوڑو مولوی صاحب، مرے گے تو پتہ چل جائے گا، مرے گے تو پتہ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں شاہ صاحب اب بتاؤ۔ شاہ صاحب نے کہا چھوڑو مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی وہاں سے واپس تو آیا نہیں کہ اس سے ہم پوچھیں، کوئی مرنے کے بعد وہاں سے واپس تو آیا نہیں کہ ہم اس سے پوچھیں بھائی تم سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، چھوڑو اب مریں گے بعد۔ میں نے کہا شاہ جی ایک آدمی واپس آیا ہے، صحیح واپس آیا؟ میں نے کہا آیا ہے، واپس نہیں۔ فرمایا مجھے اٹھاؤ، جو صاحب تھے آس پاس وہ رسا وغیرہ، تو شاہ جی کو انہوں نے اٹھ تو نہیں سکتے تھے، ذرا ٹیک لگا دی اور ذرا سیدھا کر دیا، پیچھے ٹیک لگائے، سرانے وغیرہ رکھے، ویسے ذرا تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھ گئے۔ کون واپس آیا ہے؟ میں نے کہا عزیر علیہ السلام واپس آئے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ عزیر کا واپس ہے نا، اس جہان سے موت دیکھی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اگر پتہ ہوتا دنیا کے حالات سنتے ہوتے کیوں کہتے ایک دن چند گھنٹے؟ ایک مولوی صاحب وہاں اور بھی بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا، اور میں قومی ہٹ کا بھی قائل نہیں ہوں، ان کی قوم تھی ارائی، پنجاب میں قوم ہے، وہ ہمارے بڑے شدید مخالف تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، اتفاقاً بیمار کرسی کے لوگ آ رہے جا رہے تھے۔ شاہ جی نے ان کی طرف دیکھا، شاہ جی نے کہا او ارائی، اپنی پنجابی میں کہا میں اردو میں ادا کر رہا ہوں، او ارائی، اشاعتیوں کا ایک طالب العلم، کیونکہ طالب علم جیسی شکل ہے، نئے نئے فرق ہے، وہ ارائی، حالے بڑے شدید تھے اشاعت توحید کے، وہ ارائی اشاعتیوں کا ایک طالب علم قرآن میں سے دلیل دے گیا ہے، اب تو بھی قرآن میں سے دلیل دے۔ مولوی صاحب مبہوت رہ گئے، قرآن سے کیا جواب دے؟ انہیں کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک واپس آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مردے سنتے ہیں، بس کو وضو کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تیسرا قصہ آ گیا صاحب الرشد کا ذکر، اور پہلے قانون کے ساتھ متعلق کے دو قانون تھے، اگر ذرا سا کھٹکا دل میں آنے لگے تو اللہ اطمینان کی صورت بنا دیا کرتا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار دکھا تو مجھ کو کیسے زندہ کرے گا تو زندوں کو، کالا ولم، کیسے زندہ کرے گا تو زندوں کو؟ اگر وہ پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو زندوں کو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ کمال ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتیٰ، سورۃ یاسین آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتیٰ، 530، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو۔ من
کس کو زندہ کریں گے؟ سورۃ القیامہ 29واں پارہ. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اچھا انسان نے کیا گمان کر لیا ہے، کیا خیال ہے انسان کا کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. نہیں. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا نہیں تھا انسان گندا پانی کا قطرہ، منی میں سے جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر کے اندر. فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. اللہ کریم نے بنایا، اس کو برابر کر دیا، انسان بنا دیا. فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اللہ نے اس میں سے جوڑا بنایا، مذکر اور مؤنث کا جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ. کیا نہیں ہے ان صفات والا اللہ قدرت رکھنے والا اس بات پر أَلَا أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ کہ دوبارہ زندہ کرے زندوں کو. اللہ زندہ کرے مردوں کو. جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. آ جاؤ جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں. زندہ تو کرے گا، طریقہ کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا. قال ولم تؤمن. اللہ کریم نے فرمایا نہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں اللہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ نہیں، اللہ یقین تو ہے، طریقہ کیا ہوگا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے خلیل وہ تو پہلے سے زندہ پڑے ہیں. آپ نہیں سمجھے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ تو پہلے سے زندہ پڑے ہیں. آپ کیوں نہ اولم تؤمن. یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے، قیامت سے پہلے یہ جسم زندہ نہیں ہو سکتا. پاس رکھو، آخر پر دینا. قال ولم تؤمن. سبحان اللہ. حضرت اور انداز سناؤں. قال ولم تؤمن. یہ اللہ کریم نے کیوں فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یہ اس لیے فرمایا شاید بعد میں آنے والے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت ابراہیم کو زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا. مولانا کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ بعد میں آنے والے کہہ دیتے حضرت کو یقین نہ سمجھ، یقین تو تھا، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے طریقہ، اس لیے سوال جواب نکال کیا. قال بلا. حضرت خلیل عرض کر دے اللہ کیوں نہیں، یقین تو مجھے ہے لیکن دیکھنا کیوں چاہتا ہوں آنکھوں سے. ولکن لیطمئن قلبی تاکہ اور زیادہ مطمئن ہو جائے میرا دل. مولانا اطمینان قلب کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاص کیفیت حضرت اطمینان قلب، وہ خاص کیفیت جو مشاہدے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اطمینان قلب. اللہ کریم نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. اب تو ذہن کے اندر مختلف قسم کے طریقے آ رہے ہیں. جب آنکھوں سے دیکھوں گا تو ایک طریقہ معین ہو جائے گا، یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا. اللہ نے فرمایا پکڑ لیجئے 4 پرندے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. ان کو سدھائیے اپنی طرف، مانوس کیجئے اپنی طرف، پہچان پوری ہو جائے، شناخت پوری ہو جائے. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. سدھائیے پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیجئے، ذبح کیجئے، ان کے گوشت کو ملائیے، تھوڑا تھوڑا سا قیمہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیجئے. ثم اجعل علی کل جبل کل اضافی. یوں نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھو، جتنے ممکن ہے آس پاس جو ہیں. منہن جزا. ان میں سے جزے حصے کچھ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو جو آس پاس ہیں. ثم ادعوہن یاتینک سعیا. پھر ان کو بلاؤ میرے پیغمبر، آواز دو ان کو، پکار ان کو، آئیں گے آپ کے پاس سایہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے، زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. من الطیر اربعۃ من الطیر. اربع میں کیا راز ہے؟ پرندے 2 نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، کدھر دیکھ رہے ہو؟ 2 پرندے نہیں ہو سکتے تھے؟ 5 10 نہیں ہو؟ 4 پرندوں میں کیا؟
4 پرندوں میں اشارہ ہے عناصر اربع کا. عناصر آگ، ہوا، مٹی، پانی جس کا انسان بنا ہوا ہے. اربعۃ من الطیر، مختلف الطبع پرندے ہیں. فرمایا سمتہن یاتینک سعیا، آئیں گے آپ کے پاس زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میرے پیغمبر یقین کر لیجئے بے شک اللہ کریم زبردست ہے سب کچھ کرنے میں، لیکن طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق. حکیم جو ہوا حکمت کا بادشاہ ہے. 4 پرندے لیے، ان کو سدھایا، مانوس کیا. جب مانوس ہو گئے آواز دیتے تھے، بھاگ کر آ جاتے تھے، ساتھ ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. اب ان کو سبا کیا، قیمہ ملایا، مکس کیا، پر یہ وہ ٹکڑے، تھوڑی تھوڑے ٹکڑے رکھ دیے پہاڑوں کے اوپر، آواز دی. ان کا گوشت الگ ہوتا گیا، پر الگ ہوتے گئے، چونچ پنجے وغیرہ کلگی سارے الگ ہو گئے، بن گئے. جب بن گئے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. سایہ، اڑتے ہوئے نا، دوڑتے ہوئے. مولانا اس میں کیا راز ہے؟ قرآن جاؤں تیرے سمجھانے پر. دوڑتے ہوئے آئیں گے، اگر اڑتے ہوئے آتے ہو سکتا ہے شک پڑ جاتا یہ کوئی اور پرندے میرے پاس آ گئے ہیں. نہیں، دوڑتے ہوئے آئیں گے، پتہ چل رہے ہیں وہی جو میرے ساتھ مانوس ہیں. ہمارے میاں والی میں ایک مولوی سے گزرا ہے، ہمارا بڑا شدید مخالف تھا. وہ کہتا تھا میں قرآن میں سے دلیل دیتا ہوں، قبر والے سنتے ہیں. قرآن میں سے کہاں یہ پرندوں نے سنا نہیں تھا؟ نہیں سمجھا. پرندوں نے سمتہن یاتینک سایہ، یہ پرندوں نے سنا نہیں تھا. اندازہ لگاؤ، رب رسے سے مد کرتے عقل پر پردے آ گئے. اب یہ معجزہ بیان ہو رہا ہے، کہاں قبر کے مردے، کہاں یہ معجزہ، کہاں یہ واقعہ، کہاں پرندے، کہاں پہاڑ، کہاں اوپر قیمہ. اندازہ لگاؤ. ہائے ضد بھی بڑی بری چیز ہے. آپ کو مولوی کا واقعہ سنایا نہیں تھا کل؟ بیل مر رہا تھا، مولانا حسینی والا واقعہ. حضرت نے دم کیا، کھڑا ہو گیا، اللہ نے شفا دے دی. مولوی نے کہا 3 دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا. یاد ہے؟ اندازہ لگا کہاں یہ واقعہ، کہاں یہ. اندازہ لگا تو وہاں تو یحرفون الکلم عن مواضعہ. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، میرے پیغمبر یقین کر لیجئے بے شک اللہ زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. مولانا عزیز الحکیم کہنے میں راز کیا ہے؟ آپ ذرا خیال علم حضرات. عزیز کیوں کہا؟ 2 شعبے تھے. بولیے تو شعبے کتنے تھے؟ 2 شعبے تھے. نمبر 1 شعبہ یہ تھا جسم بے جان، اجزاء بھی متفرق. جسم بے جان، اجزاء بھی متفرق. کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا جسم ہو بھی بے جان، اجزاء بھی متفرق ہو جائیں، پھر بھی عزیز ہوں، میں زبردست ہوں، کر سکتا ہوں. نمبر 2 حکیم، یہ جو فرمایا 4 ہوں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ کرو، ملاؤ، پہاڑوں پر رکھو. یہ کیوں کروایا؟ فرمایا میں حکیم ہوں، میری حکمت، میں حکیم ہوں. دونوں باتیں، دونوں کا اشارہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. یہ انفاق کا مسئلہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. پہلے قتال کا مضمون ذرا زیادہ بیان ہوتا رہا، اب انفاق کا بیان ذرا زیادہ ہوگا، کیونکہ جان قربان کرنے سے پہلے مال قربان کرنا پڑتا ہے. تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، ذرا خیال. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے کے اندر، نیکیوں کے کام میں. کمثل حبۃ، مثل حالت دانے کی ہے، گندم کا ایک چھوٹا سا دانہ. انبتت سبع سنابل، فرض کرو اگاتا ہے 7 ستے، 7 خوشے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ. ایک دانہ تم نے زمین میں ڈالا، ایک کے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ. اللہ اسی پر بند ہے 700 پر؟ نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کریم بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. واللہ واسع، اللہ کریم وسعت والا ہے.
سب کو زیادہ دے سکتا ہے، لیکن علیم علم والا ہے، اخلاص دیکھتا ہے۔ ایک کے بدلے میں 100 الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انفاق کرنا ہے تو اخلاص پیدا کرو، ترغیب اخلاص۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کر صدقہ قبول ہونے کی 8 شرطیں، کتنی؟ مولانا خیال کرنا، 4 وجودی 4 عدمی، 4 ہوں 4 نہ ہوں، 8 باتیں فٹ کروں گا خیال۔ الذین ينفقون اموالهم، عدمی شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 من نہ ہو، احسان دوسرے پر بندہ نہ جتلائے، من نہ ہو۔ نمبر 2 ایذا نہ ہو۔ نمبر 3 مشرک نہ ہو۔ نمبر 4 ریاکاری نہ ہو۔ من نہ ہو، ایذا نہ ہو، شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ 4 شرطیں ہیں عدمی، یہ 4 نہ ہو اور 4 ہوں، اللہ کی رضا ہو۔ نمبر 2 دل جمی ہو، صدقہ دے کر یہ نہ سوچے کہ اوہ میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں، نہیں دینا چاہیے تھا نا۔ نمبر 1 اللہ کی رضا ہو، دل جمی ہو، چیز عمدہ ہو۔ نمبر 4 حلال ہو۔ الذین پیچھے نہیں لے آتے منن، احسان، یہ شرط عدمی نمبر 1، احسان پیچھے نہیں لے آتے، صدقہ دیا پھر احسان جتلا رہا ہے، نہیں ولا حسن، اور نہ تکلیف برتاؤ میں ایسا برتاؤ نہیں کرتے، میں نے تیرے اوپر صدقہ کیا تھا اور آج تو یہ میرا کام نہیں کرتا، جا وہاں چوک سے میری گندم کی بوری اٹھا کر لیا۔ اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اپنے کام جا رہا تھا بیچارہ نا۔ لہم اجرہم عند ربہم، جلب نفع ثمرہ آ گیا، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک۔ نمبر 2 ثمرہ دفع ضرر، اور دفع ضرر سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نقصان والی چیز دور، جلب نفع فائدے والی حاصل، کئی دفعہ گزر چکا۔ نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ غم، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر۔ قول معروف و مغفرۃ، بات اچھی شریعت کے مطابق۔ ایک بندہ نادار ہے، غریب ہے، کسی نے مجھ سے مانگ لی، اللہ کے نام کا سوال ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کیا دوں؟ فرمایا کوئی میٹھی بات اس کو کہہ دو، اس کا دل نہ دکھاؤ۔ تم صدقہ دو اور صدقہ دینے کے بعد اس کو ستاؤ، ٹوک بازی کرو، تانا زنی کرو، اس سے تو بہتر ہے بیٹی یا فی الحال گنجائش نہیں ہے، ابھی میرا ہاتھ تنگ ہے، انشاءاللہ جب اللہ مہربانی کرے گا پھر میں تیری خدمت کروں گا، یہ ٹھیک ہے بس۔ قول معروف و مغفرۃ، بات اچھی شریعت کے مطابق اور بخشش والی۔ سائل کی بدتمیزی پر غصہ آ گیا تو پھر معاف کر دو، بخش دو، خیر ہے۔ بخش دینا بہتر ہے 1000 درجے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبع ہذا کہ پیچھے اس کے تکلیف، زبان سے اس کو تکلیف دو، ایسا برتاؤ کرو اس کو تکلیف ہو، اس سے تو بہتر اچھی بات کہہ دو، میٹھی بات، اور اس کو رخصت کر دو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ کریم بے پرواہ ہے، اگر تم صدقہ نہیں دو گے میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حلیم حوصلے والا ہے، جلدی انتقام نہیں لیتا۔ اگر تم غریب مسکین صدقہ مانگنے والے کو ایذا دو گے اللہ جلدی نہیں پکڑے گا، جب پکڑے گا تو پھر پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، انسان جتلانے والے کی مثال سن لو۔ اے ایمان والو، نہ باطل کرو تم اپنے صدقوں کو ساتھ احسان کے اور تکلیف کے۔ کالذی ينفق مالہ، یہ احسان جتلانے والے کی مثال اس بندے کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ یہ تیسری شرط آ گئی عدمی، ریاکاری نہ ہو، من نہ ہو، ایذا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اور نمبر 4 چوتھی شرط عدمی، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ ایمان رکھتا اللہ کے ساتھ نہ آخرت کے دن کے ساتھ، مومن بھی نہیں ہے۔
مشرک ہے پھر اس کی مثال کمثل ہو، اس کی مثال اول کمثل صفوان مثل صاف پتھر کے ہے نہیں ہے تراب، اس پتھر کے اوپر مٹی ہے، چھوٹا چھوٹا گھاس اس کے اوپر اگایا، مٹی پڑی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پہنچی اس کو زور کی بارش، چھوڑ دیا اس کو صاف، آئی بارش ساری مٹی اوپر سے دھل گئی ہر شے۔ فرمایا یہی مثال ہے، ریاکاری کرو گے، احسان جتلاؤ گے، اس کو تکلیف دو گے، ایمان نہیں ہوگا، صاف پتھر کی طرح بارش آئے، پتھر صاف، تمہارا صدقہ بھی چٹ، ہر شے صاف۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نئی قدرت رکھیں گے قیامت میں، یقدرون کے نیچے قیامت میں قدرت نہیں رکھیں گے اوپر کسی چیز کے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، جو نیکیاں کمائی ہے، قیامت میں قدرت نہیں رکھیں گے، سارے نیک عمل چاٹ۔ اللہ کریم لا يهدي القوم الكافرین، نہیں رہنمائی کرے گا جنت کی کافر قوم کو قیامت میں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو احسان نہیں جتلاتا، اب اس کی مثال سنو۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، یہ پہلی شرط آ رہی ہے وجودی اول، اللہ کی رضا والی۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے رہتے اپنے مال اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، نمبر 1 شرط وجودی اللہ کی رضا ہو، نمبر 2 تثبیت من انفسہم، اور مضبوط کر کے اپنے دلوں کو، دل کو مضبوط، یوں نہیں کہ صدقہ دے گا پھر پریشان بیٹھے کیوں دیا تھا۔ دوسری شرط آ گئی وجودی، کمثل جنت، اخلاص کی مثال ایسے ہے مثل باغ کے بربوۃ، اونچے ٹیلے پر، ایک ٹیلے پر باغ ہے جس کو ہوا بھی بڑی پیاری پیاری لگ رہی ہے، اصابها وابل، پہنچ گئی اس کو تیز بارش، باغ ہے اور ہے بھی ٹیلے پر، زور کی بارش پہنچ گئی، وابل کا جملہ اخلاص کامل، اخلاص کامل، زور کی بارش پہنچ گئی، فآتت اکلها ضعفین، دیتا ہے پھل اپنا دگنا، ہوا بھی بہترین ہے، زمین بھی عمدہ ہے، بارش بھی زور کی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فَطَلٌّ، ہلکی پھوار بھی کافی ہے، ہلکی فوار، شبنم مراد نہیں خیال کرنا، ہلکی فوار بھی کافی ہے۔ اس کا جملہ اخلاص قلیل، میں اللہ کے راستے میں جو کامل اخلاص ہے تو درجہ بھی بڑا ملے گا، اور اگر اخلاص قلیل ہے محروم پھر بھی نہیں رکھوں گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں تو قلیل اخلاص بھی کافی ہے، ہاں کامل اخلاص کی کوشش جاری رکھو۔ ایود احدکم، احسان جتلانے والی کی دوسری مثال، ایود احدکم، کیا خواہش کرتے تم میں سے ایک کہ ہو اس کے لیے جنت الباغ، کھجوروں میں سے، وعناب، انگوروں میں سے، جاری ہوں اس کے درختوں کے نیچے نہریں، لہو فیہا، اس بندے کے لیے اس باغ کے اندر، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے ہوں، استغراق عرفی، انگوروں کھجوروں کے علاوہ اور بھی قسموں کے میوے شیوے ہیں اس باغ میں۔ پھر وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس بندے کو بڑھاپا، بڑھاپے میں محتاجی زیادہ ہوتی ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس بندے کی اولاد بھی ہو کمزور، اب بچے چھوٹے ہیں وہ تو کما نہیں سکتے، اب اس کا دار و مدار صرف باغ کی آمدنی پر ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچ گیا اس باغ کو، آندھی آ گئی تیز، اس میں نار آگ ہے، فَأَحْرَقَتْ، سارے باغ کو جلا دیا، خود بوڑھا ہے، اولاد چھوٹی ہے، باغ جل گیا، اب کہاں سے کمائے اور کھائے۔
کذالک ایسی مثال ہے، احسان جتلاؤ گے ہر شے چٹ، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے خالی۔ کذالک اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے الآیات نظائر نمونے دکھاتا ہے، حکمت تبیین کیوں؟ تاکہ تم غور فکر سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک سوال کا جواب ہے کہ صدقہ کس مال سے ہونا چاہیے؟ جواب، ایمان والو خرچ کرو تم من طیبات، یہ شرط وجودی صوم، تیسری شرط مولانا، ایک شرط کیا ذکر کی؟ اللہ کی رضا ہو، نمبر 2 دل جمی ہو، اور نمبر 3 چیز عمدہ ہو۔ یوں نہیں ہے جو مرغی مر رہی ہے محلے والوں کو ذبح کر کے طالب علم کو دے دو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ ہمارے اکابرین میں سے بہت قدامت شخصیت حضرت فرماتے ہیں، ایک بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، برتن تھا مٹی کا، 10-12 کلو اس میں دودھ تھا۔ میاں جی مولوی صاحب استاد جی، اور سمجھتے کیا بات ہے بیٹے کہ دادی اماں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ مولوی صاحب کو خیال آیا بھائی دادی اماں نے دودھ بھیجا، مجھے بھی کئی سال ہو گئے اس محلے کے اندر، پہلے تو اس کی دادی نے کبھی دودھ نہیں بھیجا تھا۔ تو بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا بیٹے یہ آج تک تو دادی اماں کو خیال نہیں آیا دودھ بھیجنے کا، آج کیسے خیال آ گیا؟ 10-12 پھر دودھ بھیج دیا۔ بچے نے کہا استاد جی مولوی صاحب بھائی ہے، بلی جھوٹا کر گئی تھی، دادی نے کہا مولوی صاحب کو دیا۔ یہ حال ہے، یہ ہے انفقوا من طیبات ہے۔ واہ، بکری مر رہی ہے، بیمار ہے، ذبح کر کے طالب علموں کو دے دو۔ واہ بھائی واہ۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تم صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے۔ ایک تو صاف ستھری طیبات، اور پھر چوتھی شرط کسب تم حلال کی ہو، تمہاری کمائی ہو۔ دوسرے کی بکری جا رہی تھی، پکڑ کر مدرسے میں دے دی، یوں نہیں ہے، حلال بھی تو ہو۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے کی چیز تھی اور تم نے دے دی ہے۔ اب اس کے اندر غیر کا حق شامل ہے، چیز تو حلال ہے لیکن اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ چوری کی ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو نکالی ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نہ ردہ کرو ردی چیزوں کا، ردی چیز منہ تنفقون، رہانے کہ تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے، وہ خرچ ردی چیز کا ارادہ تو نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اس کے اندر۔ تو اور بات ہے، دیکھو جی ایک بندہ غریب ہے، مسکین ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، ایک آدمی مجھے ردی چیز دے رہا ہے، اللہ نے فرمایا دینے سے پہلے سوچ، اگر اس غریب مسکین کی جگہ تو ہوتا اور تجھے کوئی ردی چیز اور ناقص چیز دینا چاہتا، جس طرح تیرا لینے کے لیے دل گوارا نہ کرتا، اس کا بھی دل گوارا نہیں کر رہا، ایسی چیز دے، اگر تو اس کی جگہ ہوتا تو خوشی خوشی لے لیتا۔ آگے چلو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم بے پرواہ ہے، حمید خوبیوں والا ہے، اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، تنبیہ آ گئی، شیطان صدقہ دینے سے روکے گا، رحمان کی ماننا شیطان کی نہ ماننا، رحمان کی ماننا صدقہ کرنا، وہ غلطیاں معاف کرے گا۔ واللہ الشیطان یعدکم الفقر، دو معنی ہے اس کے، الگ الگ میں معنی کروں گا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے، یعدو ڈراتا ہے تم کو محتاجی سے، خرچ کرو گے اچھی چیز خرچ کرو گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، شیطان کا دھوکہ۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو بخل کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں فحشاء کا معنی بخل ہے، بخل کے مشورے دیتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ شیطان نے کبھی تو مجھے آ کر نہیں کہا کہ تم خرچ نہ کرو، کبھی مولانا شیطان کسی کو آ کر سامنے کہتا ہے اللہ تو میرے شیطان تمہیں ڈراتے ہیں، مولانا دل کے اندر وسوسہ ڈالنا یہی شیطان کا کہنا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ
اور اللہ کوئی ڈائریکٹ ہمیں کہتا ہے نہیں، اللہ بھی دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اللہ کریم یا لوگوں تمہیں وعدہ دیتا ہے، ہر معنی میں اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت منہ، بخشش کا اپنی جانب سے، وفضلا زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، فضلا زیادہ دینا۔ اللہ کریم واسع وسعت والا ہے دینے میں، علیم جاننے والا ہے نیت کو، یؤتی الحکمت من یشاء۔ سبحان اللہ۔ رب تو سننا مولانا ان مضامین کو وہ مانے گا جس کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہو۔ اللہ کریم دیتا ہے حکمت، حکمت کا معنی دین کی صحیح سمجھ جس کو چاہتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جو بندہ دیا گیا دین کی سمجھ، جس کو دین کی سمجھ مل گئی، فقد اوتیا خیرا کثیرا، آسانی وہ دیا گیا بھلائی بہت زیادہ، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ دین کی سمجھ ہوگی، عقیدہ بھی درست رہے گا، عمل بھی درست رہیں گے۔ میں یؤتی الحکمہ ایک اور معنی کرتا ہوں، میں یؤتی الحکمہ کس نیت سے دینا ہے، نمبر 2 کس مال میں سے دینا ہے، نمبر 3 کس کو دینا ہے، نمبر 4 کس طرح دینا ہے۔ پھر کہتا ہوں 4 باتیں، کس نیت سے دینا ہے، نمبر 2 کس مال میں سے دینا ہے، نمبر 3 کس کو دینا ہے، نمبر 4 کس طرح دینا ہے، خفیہ دینا ہے یا نہیں۔ جس کو ان 4 باتوں کی سمجھ مل گئی، سمجھو اس کو بہت بڑی خیر کثیر مل گئی۔ آگے نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، یہ تاکید ذکر کی ہے شرائط کی، شرائط کا خیال رکھنا، آدمی ہے یا وجودی ہے، جو بھی تم خرچ کرو من نفقۃ، کوئی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا شیطان کے راستے میں، اللہ کو پتہ ہے جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ کرنا، اور نظر تم من نظرنا، یا تم نظر مانو، کوئی نظر ماننا اللہ کی رضا کے لیے مانو یا اللہ کی مخالفت میں مانو۔ مدارک نے منع کیا ما انفقتم من نفقۃ فی سبیل اللہ او فی سبیل الشیطان، مدارک اور نظر تم من نظر، اس کا منع کیا کوئی منت مانو، تم کوئی منت ماننا، فی طاعت اللہ او فی معصیتہ، مدارک اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی نافرمانی، تمہاری مرضی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، پر یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ شیطان کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے راستے میں تو وہ جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے جو خرچ کرنے میں، نظر ماننے میں اللہ کی مخالفت کریں، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم اباحت ظاہر کرنا بھی جائز ہے، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی، بس بہت اچھا ہے وہ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، کس حالت میں صدقہ دینا چاہیے، خفیہ یا ظاہر؟ فرمایا اگر تم ظاہر کرو الصدقات، صدقات کو، بس اچھا ہے وہ، اچھا ہے وہ۔ علامہ قرطبی کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں، ذهب جمہور المفسرین، حضرت فرماتے ہیں علامہ قرطبی جمہور مفسرین اس طرف گئے، کس طرف؟ ذهب جمہور المفسرین الى ان هذه الآیات فی صدقۃ التطوع، نفلی صدقے کے بارے میں ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا فَضِيلَةُ الْإِخْفَاءِ، اگر تم چھپاؤ ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم ان صدقات کو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو چھپانا ظاہر کرنے سے بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ فَهُوَ، چھپانا بہتر ہے اخفاء سے تمہارے لیے، اظہار سے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ثَمَرًا، برکت سن لو اس کی، دور کر دے گا تم سے اللہ کریم من سیئاتکم، کچھ تمہارے گناہ، یعنی صغیرہ،
صغیرہ و کبیرہ تو معافی مانگنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے اللہ۔ اور دوسرا معنی مولانا حسین علی صاحب نے کیا تمہاری مصائب اللہ کریم دور کر دے گا۔ اسد کا تو ترد البلا، سیئات کا معنی مصائب میں نے حوالہ بھی دکھایا تھا۔ علت وجب اللہ بما تعملون خبیر، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات پچھلی آیت کی، مان فقتم من نفقۃ او نذرتم، خرچ کرنے کے ساتھ نظر کا مسئلہ شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اگر خرچ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، منت ماننی ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیسانے کا ہداہم، رب سننا مولانا اللہ، لیسانے کا ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب اتنے بیانات سننے کے بعد پھر بھی جو انفاق نہ کرے، آپ ہم نہ کرے، آپ کی ذمہ ہدایت نہیں ہے۔ اتنے بیانات سننے کے بعد پھر بھی جو خرچ نہ کرے، آپ غم نہ کرو، آپ کی ذمہ ہدایت نہیں ہے۔ لیسانے کا تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کی ذمہ ان کی ہدایت۔ اتنا کیوں آپ غم کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کریم رہنمائی کرتے جس کی خود چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرو کوئی مال، خیر کا معنی مال، فلانفسکم تمہاری اپنی جانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقون، قرآن معنی پر خیال، ہمارے طالب علموں نے سمجھا ہوا ہے، ہم ترجمے والا قرآن دیکھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گا۔ وفاق کے 10 پارے پڑھیں گے ہمیں قرآن سمجھ آئے، قرآن مذاق ہے بابا۔ اور میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، ترجمے والا سبق اس استاد کو دیا جاتا ہے مدرسے میں جو سب سے زیادہ نالائق ہو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں مولانا، اتنا بڑا ظلم خدا کی قسم، اس کو دیا جائے تو ترجمہ پڑھا۔ قرآن کو آپ نے سرناف سے بھی معمولی سمجھا ہوا ہے، منطق سے بھی معمولی سمجھا، خدا کی قسم۔ باقی کتابوں سے یہ مولے مول شاہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا کتابیں داخل کر دی ہیں، ہم تو 10 نظامی والے تھے، تو یہ کتابیں اور لائق ترین استاد کو دی جائیں جو نلائق کے کمزور تو ترجمہ پڑھا۔ یہ اللہ کے کلام کی بکت ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ جان چھوٹ گئی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کراچی سے ایک دوست افطار کر کے گیا میاں والی صرف نہ پڑھنے کے لیے، تو ہمارے بہت بڑے مشہور استاد ہیں حضرت مولانا اللہ دتا صاحب اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے مداح تھے ان کے، جو جامعہ رشید کی اس وقت بڑے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب میرے دوست ہیں ہمارے، تو میں اور حضرت مفتی صاحب ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب اور میں۔ مولانا دتا صاحب بڑے مداح مفتی، بڑے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، تو حضرت نے ایک دفعہ ان کو یہاں بلوایا تھا کہ آپ یہاں ہیں، ہمارے استاد صاحب یہاں آئے بھی تھے حضرت سے ملاقات کے لیے، بڑا دن ٹھہرے یہاں پر، تو حضرت مفتی عبدالرحیم سے سیدھا مجد ہوں، یہ ان کے بڑے مایانات شاگردوں میں سے ہیں، میں بھی ان کا شاگرد ہوں۔ تو یہاں سے کراچی پھر حضرت بڑے مفتی صاحب رحمہ اللہ وہ اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے بھائی سر نہ وہاں جا کر دوبارہ پڑھو، تو یہاں ہمارے ساتھ تھے ایک مفتی صاحب، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا، تو بات چل پڑی، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت شعبان رمضان میں ہم نے دورہ پڑا تھا سرناب کا، تو 3-4 ساتھی تھے، 3 کراچی سے آئے تھے، تو اب افسوس ہوتا ہے، میں نام تو نہیں لے رہا، غیبت تو تب بنے کے نام لوں، آپ کو پہچان پہنے کون تھے، بنگلہ دیش کے کوئی تھے، تو یہاں سے افتاح کر کے گئے تھے، اور جب میں نے کہا کہ آپ نے قرآن کا دورہ تفسیر پر، اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھا، قرآن میرے سامنے ہے، ہم نے قرآن، جب ہمارے استاد صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اجرا قرآن میں سے کراتے تھے، سیغوں کا بھی اور ترکیبوں کا بھی، تو ہم جب کبھی آیت کا مطلب ان سے پوچھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، بولنا بڑا افسوس ہے، خدا کی طرف افتاح کر لیا اور قرآن کا پتہ نہیں ہے۔
اور ہم اگر قرآن کے دورے پڑھاتے کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے قرآن آئے گا، تم بڑے آ گئے 2 مہینے میں قرآن پڑھانے، آپ امانت البصر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، عرض کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کمال کرتے ہو بھائی، اللہ اللہ، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اب ذرا میں بات عرض کرتا ہوں، دھیان کرنا۔ ما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، یہ لفظاً خبر ہے لیکن معنی نہیں ہے، لفظاً خبر ہے معنی نہیں والا کرنا ہے۔ ما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا کے لیے، نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، تمہارا اپنا فائدہ ہے، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو کچھ خرچ کرو تم کوئی مال پورا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تم نہیں کمی کیے جاؤ گے۔ یہ مولانا زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یہ نفلی صدقات، للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ، 2 ترکیبیں سنا رہا ہوں، هذه الصدقات للفقراء، هذه الصدقات للفقراء، یا دوسری اس کی ترکیب اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، یہ صدقے کن کے لیے ہیں جو تم خرچ کر رہے ہو، کن کے لیے کرنا ہے؟ اصلی مستحقین صدقات، فقراء کے لیے، وہ فقیر اور محتاج جو بند کیے گئے ہیں وصف والعسروا، بند کیے گئے اللہ کے راستے کے اندر، یعنی دین کی خدمت میں، کس میں؟ دین کی خدمت میں بند کیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ثمرہ احصار، بند ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نئی طاقت رکھتے، ضربن فی الارض، چلنے کی زمین کے اندر، زمین میں چل پھر کر کاروبار نہیں کر سکتے، ہر وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اور نمبر 2، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف وحسبهم، خیال کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ، جاہل کا معنی ناواقف لوگ۔ دوسرا وصف، گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ، اغنیاء مالدار، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ناواقف لوگ سمجھتے یہ بڑے امیر اور مالدار ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ پنپیر نے فرمایا رحمہ اللہ، یہ آیت دلیل ہے کہ طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے، مولوی کو خوددار ہونا چاہیے، در در پر ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے اپنی ذات کے لیے۔ تعرفهم بسیماہم، البتہ پہچان لے گا تو میرے محبوب ان کو ان کے حلیے سے، ان کے طرز سے، نشانات سے، چہرے زرد ہیں، بدن کمزور ہیں، بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ الحاف، شیخ صاحب نے فرمایا کھلے منہ سے مانگنے والا، الحافا وما تنفقوا من خیر فإن، ہر وقت منہ کھولا ہوا ہے مانگنے کے لیے، یوں نہیں ہے۔ ما تنفقوا من، مانا اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، دین کے لیے نہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ دین کے لیے ایک دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ مانگو، مانگو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کی خاطر، اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے۔ ما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی خرچ کرو تم کوئی مال ان جیسے لوگوں پر، ثمرہ یقیناً اللہ کریم اس کا علم رکھنے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم ترغیبا، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال، باللیل، تعمیم اوقات، تعمیم اوقات، کب؟ رات کو بھی اور دن کو بھی، سر والا یا تعمیم حالات،
حالت کی تعمیم کب خفیہ بھی اور ظاہر بھی فَلَهُمْ ثَمْرًا وَالْجَلْبِ نَفْعًا ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک. نمبر 2 دفع ضرر نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں نہ وہ غمگین ہوگی دنیا چھوڑنے پر. الذین یاکلون الربا الحافہ کا ایک اور اشارہ بھی عرض کرتا جاؤں لا یسألون الناس الحافہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی سمجھ آ گیا بغیر الحاق کے سوال کرنا جائز ہے. کسی کو بار بار بندہ تنگ نہ کرے ایک آدھ دفعہ کہہ دے ٹھیک ہے یہ بھی اشارہ ہو گیا. فرمایا الذین یاکلون الربا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود. آؤ جی مسئلہ خرچ کرنے کا چل رہا تھا سود کا مسئلہ شروع کر دیا. اس میں ربط کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا ما قبل میں کیا تھا خرچ کرو. اب فرمایا ان کا حال دیکھو خرچ کرنا تو درکنار خرچ کرنا تو درکنار قرضہ بھی نہیں دیتے اور اگر قرضہ دے بھی دے پھر بھی سود پر دیتے ہیں. اتنے گھٹے خرچ نہیں کرتے اور قرضہ اگر قرضہ دے بھی صحیح سود پر دیتے اتنے گھٹیا لوگ. الذین یاکلون الربا دوسرا رفتر کرنا مولانا سبحان اللہ مولانا خیال دوسرا لفظ الذین یاکلون الربا خرچ کرنے والا قلیل مال دے کر اللہ سے کثیر کی امید رکھتا ہے. خرچ کرنے والا ایک دے گا تو 700 قلیل مال دے کر کثیر کی امید رکھتا ہے. کون؟ خرچ کرنے والا منفق خرچ کرنے والا. اور اس کے مقابلے میں الذین یاکلون الربا سود کھانے والا. خیال کرنا سود کھانے والا یہ بھی قلیل مال دے کر کثیر کی امید رکھتا ہے. خیال وہ بھی قلیل مال دیتا ہے خرچ کرنے والا یہ بھی قلیل دیتا ہے اس کو بھی کثیر کی امید ہے کس سے؟ اللہ سے. اور اس کو کثیر کی امید کس سے ہے؟ جس کو دیا ہے. خیال کرنا الذین یاکلون الربا چونکہ دونوں کثیر کی امید رکھتے ہیں ایک اللہ سے دوسرا مخلوق سے اس لیے دونوں کا اکٹھا ذکر کر دیا. الذین یاکلون الربا یہ الگ بات ہے اس کو ملنے والا حلال ہے اس کو زیادہ ملنے والا حرام ہے یہ الگ بات ہے. الذین یاکلون الربا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود لا یکون الا کم کھاتے ہیں نہیں. یہ دیکھو جس نے 100 روپیہ دیا 100 کے 200 لے لیے اب یہ نوٹ کھائے گا کھاتے ہیں مراد بھائی استعمال کرتے ہیں جتنی کا جو بھی ہو کھانے کی کھانا استعمال کے استعمال کرنا. لا یکون خیال کرنا 5 عذابوں کا ذکر آ رہا ہے سود خور کے لیے. نہیں کھڑے ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے مگر اس بندے کی طرح الذی وہ بندہ یتخبطہ الشیطان من المس بد حواس کر دیا ہو جس کو حواس چھین لی ہو جس کے شیطان نے من المس لپٹ کر جس طرح شیطان کسی کو لپٹ جائے ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے. سود خور قیامت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی بندے کو شیطان نے بدحواس بنا دیا ہو. مفسرین کرام نے لکھا یہ سزا اس کو کیوں ملے گی. دیکھو ذرا پھر الذی یتخبطہ الشیطان من المس دنیا میں سود خور کا مال کھا کھا کر پیٹ بڑھ گیا تھا موٹا تازہ دمبا بنا بیٹھا ہے جی. سود کھانے والا سود لینے والا اٹھ نہیں سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا پھر نہیں سکتا تھا. بڑی مجھے نہیں چلا جا جی گاڑی لے آؤ جی اچھا ویل چیئر لے آؤ جی. جس طرح دنیا میں اٹھتا تھا گرتا تھا چل پھر نہیں سکتا تھا چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی یہی منظر وہاں ہوگا حیران اور پریشان اور کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے کبھی لڑکھڑا رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے وہی شکل وہاں پیش آ جائے گی. ذالک بانہم قالوا سبب ثمرہ کیوں یہ ان کی حالت بنے گی یہ سزا کیوں ہوگی یہ عقاب اس وجہ سے باسبب یا انہم قالوا اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں سود خور انما البیع مثل الربا تشبیہ معکوس
کیا کہتے ہیں؟ یقیناً خرید و فروخت تجارت یہ سود کی طرح ہے. اور یوں نہیں کہتے کہ سود تجارت کی طرح ہے، تجارت کو الٹا سود سے تشبیہ دے دی، عقل ماری گئی ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ معکوس. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رد ہا کے معنی تردید ہا کے معنی، حالانکہ حلال کی اللہ کریم نے کاروبار خرید و فروخت تجارت کو اور حرام کی ہے سود کو. فمن جاءہ، بس وہ بندہ کیا کہ اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے پنتہا، سود لینے سے بھی رک گیا، حلال کہنے سے بھی رک گیا. دو معنی. فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس بندے کے لیے ہے ما سلف اصل مال. مولانا ما سلف راس المال مراد ہے. 1000 روپیہ دیا تھا، میں بھی 1500 لوں گا. سمجھا کہ نہیں بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں 500 نہیں لیتا، ہمیں 1000 تیرا اپنا ہے، وہ تو تیرا حق ہے. فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور باطنی معاملہ وہ تو اللہ کریم کے سپرد ہے. توبہ مخلصانہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ تو اللہ کو پتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. تخفیف اخروی ومن آدھا، اور جو بندہ لوٹے گا پھر یہ بات کرے گا نا سود حلال ہے، اس کو حلال سمجھے گا اور لے گا. اولئک اصحاب النار، حلال سمجھ کر سود لینے والا کافر ہو گیا، حلال سمجھ کر لینے والا کافر ہو گیا. اور جب کافر ہو گیا تو یہ جہنمی ہے. ثمرہ نمبر 2 دوسرا کام، تم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ورنہ سود کو حلال سمجھنا کفر ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ جب کافر بنا تو ہمیشہ کا جہنمی. یمحق اللہ الربا، اللہ کریم مٹا دے گا سود کو، آخرت میں تو ضرور مٹائے گا، دنیا میں بھی مٹائے گا، برکت نہیں ہوگی. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ کریم بڑھاتا ہے صدقات، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ضرور بڑھائے گا، ثواب کئی گنا دے گا. اللہ کریم نہیں پسند کرتا کل کفار. تیسرا عذاب، کسی کافر کو کفار، اس کے نیچے لفظ حلال سمجھنے والا سود کو، بڑا کافر جو سود کو حلال سمجھے، عظیم بہت بڑا گناہگار. یہ چوتھا عذاب، ان الذین آمنوا، بشارت یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک، نمبر 2 عمل کرتے رہے نیک، سود نہیں لیتے، الٹا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. عامل الصالحات سے مراد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تخصیص بعد التعمیم. پہلے عام بیان کیا عامل الصالحات، اب خاص عمل، اور قائم رکھتے ہیں نماز، اور آتوا الزکوٰۃ، دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ. اخلاق، اس کے نیچے عنوان ہے اخلاق. یہ تو یاد ہوگا جو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے با اخلاق ہوگا، بخیل چڑچڑا ہوگا، بد مزاج، ان کے لیے ثمرہ اولا جلب نفع، اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے نزدیک. نمبر 2 دفع ضرر، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت دنیا چھوڑنے پر. یا ایھا الذین آمنوا، اصول کچھ باقی تھے، پھر اللہ کریم نے ممانعت کی. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تمہید، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، یہ تمہید کے بعد حکم گئے چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے. ان کنتم مؤمنین مقتدی، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے سود چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تخفیف دنیاوی برائے سود خور کے لیے تخفیف دنیاوی، اگر تم نہ کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے تو فَآذَنُوا، یہ 5واں عذاب، تیار ہو جاؤ جنگ کرنے کے لیے، من اللہ و رسولہ، جو جنگ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگی. پھر کیا مطلب جنگ کا؟ تم سے جہاد کیا جائے گا. کیا جہاد کیا جائے گا، یہ مطلب. ان تم اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال ہے، تمہارے اصل تو تمہارا ہے ہی ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو، نہیں والا مانا، ولا تظلمون، نہ ظلم کیے جاؤ.
ظلم نہ کرو، سود نہ لو، نہ ظلم کیے جاؤ. کیا مطلب؟ اصل مال تو تمہیں ملنا چاہیے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. سود کی ممانعت تو ہو گئی ہے. 1000 روپیہ دیا تھا 1500 لوں گا. نہیں بس میری توبہ ہے، 1500 نہیں لیتا، میں 1000 لوں گا. اپنا اصل بھائی 1000 تم نے لینا ہے. جس کو قرضہ دیا تھا سود تم نے معاف کر دیا، لیکن تنگی تو نہ کرو، اس کو مہلت تو دو. اب سود تم نے چھوڑ دیا لیکن تب کرو تو شروع نہ کر دو نا، یوں بھی تو نہ کرو. دونوں باتیں. ان کا نظو اسرا دن، اگر ہے وہ اس کو قرضہ تم نے دیا تھا تنگی والا، تنگ نہ کرو اس کو. اور اس کو تم نے سود والا چھوڑ دیا، اصل لینا چاہتے ہو لیکن کم از کم اس کو مہلت دو. بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی معاف کر دو. ان کا نظو اسرا دن، اگر ہے تنگی والا، فناظرۃ علیکم ناظرۃ علیکم، تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے مہلت دینا. اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسودگی تک، اس کو تو کچھ سنبھلنے تو دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور حکم اور تمہارا صدقہ کر دینا، بخش دینا بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس کی فضیلت کو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. مولانا آخری آیت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، وہی کے اعتبار نزول کے اعتبار سے آخری آیت. میں نے عرض کیا تھا سورۃ مائدہ میں الیوم اکملت تو احکام کے لحاظ سے آخری ہے، یہ نزول کے لحاظ سے آخری. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو تم اس دن سے لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کریم کی طرف. سود چھوڑو، جو اصل مال ہے اس کے لیے تنگی نہ کرو، بہتر ہے کہ تم معاف کر دو. جیسا معاملہ، سبحان اللہ، جملہ سننا، جیسا معاملہ مکروہ سے تم کرو گے ویسا معاملہ میں اللہ تم سے کروں گا. تم آسانی کرو گے، تمہارے ساتھ آسانی کروں گا. ڈرو تم اس دن سے لوٹائے جاؤ گے تم بسم اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. اب خیال مولانا، اللہ معاملات اگر غلط ہو تو جہاد اور انفاق کیسے ہوگا؟ معاملات ٹھیک کرو تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ بنے اور تم جہاد و انفاق کے لیے تیار ہو جاؤ. اصلاح کے لیے کتابت کا ذکر، معاملات کی اصلاح ہوتی رہے، جہاد و انفاق میں رکاوٹ نہ آنے پائے. اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جس وقت معاملہ کرو تم ادھار کا، کٹھا مانا دونوں کا کیا، کتابت کا مشورہ دیا جا رہا ہے، لکھ لو دستاویز. جس وقت تم معاملہ کرو بدین، ساتھ ادھار کے، یعنی ادھار کا معاملہ کرو. الی اجل مسمى، وقت مقرر، میں بھی 6 مہینے کے بعد تجھے 1,00,000 روپیہ دوں گا، قرضہ تو مجھے دے دے. ٹھیک ہے، اب کیا کرو؟ فاکتبوا، بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو. کیا مانا کیا؟ امر استحبابی ہے، خیال کرنا، بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، فساد نہ ہو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، کیسے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ، کمی بیشی نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، دوسرا حکم، ایک تو فرمایا لکھ لیا کرو بہتر ہے، نمبر 2 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، حکم 2 نہیں، کاتب انکار کتابت. ہم 2 بندے ہیں، معاملہ کرنا ہے، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تیسرے کو کہا تو لکھ، میں نہیں لکھ لیتا. نہیں بھائی، تو بھی کہا نہ کہا. ولا یا کاتبون، نہ انکار کرے لکھنے والا، یکتب، لکھنے سے. مصدری مانا کما علمہ اللہ کا تلیہ، کیونکہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، کیونکہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے. فلیکتب، چاہیے کہ لکھے. ولیملل الذی، تیسرا حکم، بتلاتا جائے. کون بتلاتا جائے؟ وہ بندہ علیہ الحق، جس کے ذمے حق ہے، جس نے قرضہ دینا ہے، وہ بولتا جائے، لکھنے والا لکھتا جائے.
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ لکھواتے وقت چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ سے اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ کمی کرے اس قرضے میں سے ذرا برابر۔ قرضہ 1,00,000 روپیہ لیا اور لکھوا رہا ہے 50,000، یوں نہیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس اگر وہ بندہ کہ جس کے اوپر حق ہے، جس نے قرضہ دینا ہے، سفیہن وہ دیوانہ ہے، مثلا پاگل ہے، سمجھ اس کو اتنی نہیں ہے، او ضعیفن یا پورا ہے، بچہ ہے، او لا یستطیع یا نہیں طاقت رکھتا، فَإِنْ کے لکھوائے، گونگا ہے مثلا خود تو نہیں لکھوا سکتا، کوئی غیر ملکی ہے جس کی زبان اور ہے وہ نہیں لکھوا سکتا، پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ چاہیے کہ لکھوائے اس کا منشی۔ ولی کا معنی کیا منشی، کارگزار، جس نے اس کے سارے امور سنبھالے ہوئے ہیں، وہ لکھوائے بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اور حکم چوتھا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ گواہ بنا لیا کرو، دستاویز تو لکھواؤ نا، اس کے علاوہ بھی تو گواہ بنا لیا کرو پختگی کے لیے، مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پس ایک مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جو تم خوش ہو وہ گواہوں میں سے، یہ معتبر ہے، اعتبار والے بندے ہیں، ان کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ 2 عورتیں کیوں؟ حکمت تعدد نساء انت ذلہ رہداہما کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فَتُذَكِّرَ رہداہما الْأُخْرَى تو یاد دلائے دونوں میں سے ایک کو دوسری۔ 2 عورتیں 1 مرد، 2 مردوں یا 1 مرد 2 عورتیں، 2 عورتیں کیوں؟ ایک بھول جائے، اللہ کی بندی وہ ویسے یوں تھا کہ تو بھول رہی ہو، مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں عورتیں کیا کرتی ہیں، باب بتاتے نہیں ہو، ہمارے علاقے میں نہیں، ایسے ایسے کہتے تو کرتے نہیں، ہاں پتہ نہیں یہاں کیا رواج۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا 5واں حکم گواہی سے انکار نہ کرو، نہ انکار شہادت، نہ انکار کرے گواہی دینے والے جس وقت بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا یہ پہلی جز کا تتمہ، فَاكْتُبُوهُ اس کا تتمہ، نہ اکتاؤ تم لکھنے سے اس کو، مصری مانا اس کو لکھنے سے اکتاؤ نہیں، صغیرا و کبیرا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الا اجلہ الا بمانا ما اس کی مدت سمیت، مدت بھی لکھنی ہے، ابھی 50,000 روپیہ ہے، دینا 3 مہینے کے بعد ہے، یہ ذالکم یہ لکھنا کتابت اقسط عند اللہ زیادہ انصاف والی اللہ کریم کے نزدیک، ایک کہا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، انصاف قائم رہے گا، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور درست رکھنے والا ہے گواہی کو، لکھی بات ہوگی 3 مہینے 50,000، یہ گواہوں کو بھی آسانی ہوگی، وَأَدْنَىٰ یہ بات زیادہ قریب ہے اللہ ترتابوا کہ شک میں نہیں پڑو گے، لکھ بھی لیا، پیسے بھی لکھ لیے، مدت بھی لکھ لی، گواہ بھی ہیں، اللہ کرتا ہوں تمہارے دل آپس میں صاف رہیں گے، شک میں نہیں پڑو گے، الا ان تکون تجارۃ حاضرہ ہاں مگر یہ کہ ہو